الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لیول 5 ہے، سبق نمبر 11A اور پارہ نمبر 27 اور اس کا صفحہ نمبر 9 سے لے کر 11 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سورۃ القمر کو مکمل کریں گے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 25 سے 55 اور اس طرح سورہ الرحمن کو بھی مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کر 78 تک۔ بارک اللہ فیکم۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ القمر کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ۔ سورۃ القمر 55 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورۃ القمر کے اندر موضوعات کون کون سے ہیں؟ سورہ مبارکہ میں کفار کی اتحادی قوت کی شکست کی پیشگوئی ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ کو پچھلی اقوام کی تکذیب کے نتیجے میں ہلاکت کے ذریعے تنبیہ ہے اور اسی طرح ایمان لانے کی دعوت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ہم آیت نمبر 24 تک پڑھ چکے تھے، آیت نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 530 ہے، پارہ نمبر 27 ہے اور اس صفحے پہ جو آیات کی جو تعداد ہے وہ 25 سے لے کر 44 تک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس صفحے کو مختلف اشارات اور آگے اس کے مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، تو پہلا جو اشارہ ہے اس کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو جھٹلانے پر تنبیہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر۔ اُلقی الذکر، کیا القیا ڈالا گیا، الذکر ذکر نصیحت، یہ نصیحت یعنی یہ جو نصیحت ہے، کیا اس کو ڈالا گیا، یہ اس نصیحت کو نازل کیا گیا علیہ اس پر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر، من بیننا ہمارے درمیان سے۔ یعنی یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم سمود کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہی ایک بندہ رہ گیا تھا کہ جس پہ جو ہے یہ نصیحت، یہ وحی نازل کی گئی ہے، جس کے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بلکہ ہوا وہ کذاب، سخت جھوٹا ہے۔ دیکھیے، کاذب ہوتا ہے جھوٹا، جھوٹ بولنے والا، اور کذاب جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کذاب کس کا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا صیغہ، یعنی سخت جھوٹا۔ اور فرمایا اشر، کہ یہ متکبر ہے۔ نعوذ باللہ، صالح علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں، کیا کہا انہوں نے، ان کی قوم نے، کہ یہ تو سخت جھوٹا ہے اور متکبر ہے، یعنی اس نے جھوٹ بولا تو بہت بڑا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بھلا ہم جو ہے کیسے یہ یقین کر لیں کہ ہمارے درمیان جو ہے یہی ایک بندہ رہ گیا تھا کہ جس پر وحی نازل ہونی تھی، حالانکہ اس سے بہتر لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا سیعلمون غدن، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، غد کسے کہتے ہیں؟ کل کو، آنے والے کل کو۔ سیعلمون غدن، وہ ان قریب جان لیں گے، غدن کل، من کون ہے، الکذاب سخت جھوٹا، الاشر متکبر۔ کل سے مراد قیامت کا دن ہے یا پھر مراد ان پہ نزول عذاب کا دن ہے؟ یعنی جب قیامت کا دن کل ہوگا تو یہ جان لیں گے کہ یہ یعنی ان میں سے کون جو ہے وہ کذاب کون ہے، الاشر کون ہے، سخت جھوٹا کون ہے، اور متکبر کون ہے، یہ یا حضرت صالح علیہ السلام۔ قیامت والے دن یا نزول عذاب والے دن ان کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ اونٹنی کے ذریعے ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر وہ اونٹنی کا قتل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے ایک آزمائش کے طور پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا، بے شک ہم، مرسلو، ہم بھیجنے والے ہیں، الناقتی، اونٹنی کو، ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، یعنی نکالنے والے ہیں چٹان سے، فتنۃ لہم، فتنۃ آزمائش کے طور پہ۔ یہ جو اونٹنی ہوگی ان کے لیے کیا ہوگی؟ آزمائش ہوگی، لہم ان کے لیے، یہ کیا ہوگی؟ ان کے لیے آزمائش ہوگی کہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ فرتقبہم، پس ارتقب، انتظار کیجیے، ہم ان کا۔ تو اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ فرتقبہم میں چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔
فرتقبہم، جی جی تین الفاظ اس میں، فا پس ایک، ارتقب دو، اور ہم تین۔ فا پس ارتقب، ارتقب یرتقب، چیپٹر کون سا ہے؟ اختلف یختلف سے، یہ فعل امر ہے، فرتقب، اور ہم ان کا ہی تیسرا لفظ ہے، تو اس میں تین الفاظ، یعنی فرتقب پس اے سالے آپ ان کا انتظار کیجئے، سو ان کا انتظار کیجئے، یعنی کس چیز کا؟ کہ جو ان پر آنے والا عذاب آنے والا ہے اس کا انتظار کیجئے کہ کیسے ان پر عذاب آتا ہے، وَاسْتَبِرْ، اور اچھی طرح صبر کیجئے، استبر چیپٹر کون سا ہے؟ اختلف یختلف، وَاسْتَبِرْ، اور اچھی طرح کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، یعنی کہ جو اے صالح آپ جو ان کو دعوت دے رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور اسی طرح آپ کو یہ جو بدلے میں اذیت دے رہے ہیں اس پہ بھی صبر کیجئے، وَنَبِّئْهُمْ، اور اے صالح آپ ان کو تنبیہ کر دیں، آپ ان کو بتا دیں، نبّا یونبئ، چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم سے فعل امر ہے، وا اور نبئ، آپ جو ہے بتا دیں، ہم انہیں، یعنی اپنی قوم کو، مراد کون سی قوم ہے؟ سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، کیا بتا دیں؟ ان یہ کہ بے شک الماء پانی، قسمتن تقسیم شدہ ہوگا، قسمت سے ہے تقسیم شدہ، تو بینہم ان کے درمیان، کہ پانی جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے؟ تقسیم شدہ ہے۔ مراد کیا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ اونٹنی کے پانی پینے کے لیے ہے، بستی کے جو کنواں ہے اس سے ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن جو ہے یہ قوم کے لوگ پانی پیئیں گے۔ فرمایا کل شربن ہر جو ہے وہ شرب، یعنی مراد شرب سے کیا مراد ہے؟ پانی کی باری، محتدر حاضر کی گئی ہے، کل شربن ہر جو ہے پانی کی باری، محتدر وہ کیا کی گئی ہے؟ حاضر کی گئی ہے، ہر پانی پینے کی جو باری وہ حاضر کی گئی، مراد یہ کہ ہر ایک اپنی باری پر جو ہے وہ حاضر ہوگا اور وہ پانی جو ہے وہ لے گا اور استعمال کرے گا۔ تو ایک دن جو ہے ان کی قوم کے لیے پانی کا دن تھا، پانی پینے کا دن تھا، اور ایک جو ہے اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اونٹنی کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی۔ ایک دن تم لوگوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ جس دن تم لوگوں نے پانی لینا ہے، اور ایک جو دن ہے وہ اونٹنی کا ہے، اور اونٹنی کے ساتھ کسی بھی قسم کی تم نے چھیڑ خانی نہیں کرنی، ورنہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ اب شروع میں تو وہ انہوں نے صبر کی، ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن آخر کار وہ جو ہے بے صبرے ہوئے اور وہ صبر نہیں کر سکے، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے آپ میں سے جو سب سے بدبخت انسان تھا، جیسے سورہ شمس میں بھی ہے اِذِ انبعث اشقاہا، تو وہ جو اشکل قوم تھا، قوم کا جو سب سے بدبخت بندہ تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ پکارا، اس کو انہوں نے بلایا کہ وہ جو اونٹنی ہے اس کو قتل کر دے، تو وہ پھر آیا اور اس نے ذمہ داری لی، اور جو تلوار ہے اس نے تلوار لی، اور اس کے ساتھ اس نے اونٹنی کی کونچیں جو ہے وہ کاٹ ڈالیں اور اس کو مار ڈالا، اس کو ذبح کر ڈالا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا۔ فنادو، پس انہوں نے پکارا، یعنی قوم کے لوگوں نے، سمود قوم کے لوگوں نے پکارا، صاحبہم، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو، اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا جو نام تھا کدار بن سالف تھا، اس کو انہوں نے پکارا، فتعاتا، فاپس تعاتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے پکڑا، فتعاتا، اس نے اسے پکڑا، یعنی اس نے اونٹنی کو پکڑا، فعقر، پھر اس نے اس کی کیا کاٹ دی؟ کونچے کاٹ ڈالیں، پھر اس نے اس کو مار ڈالا۔ فکیف کان عذابی ونذر، فکیف، فاپس، کیفا کیسے تھا، کانا عذابی میرا، جی جو دیکھیے جو کونچے ہیں، جو جانور کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں، اس میں جو اس کے گھٹنے کے اوپر جو پٹھے ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، اس کو کونچے کہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کاٹ دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے جانور جو ہے وہ بھاگ نہ سکے اور وہ گر جائے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے مار دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ مراد ہے کونچے۔ فکیفا کیا پس کیسے تھا، عذابی میرا عذاب، و نذری اور میرا ڈرانا، انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا، علیہم ان پر، صیحتن چیخ کو، واحدتن ایک، ہم نے ان پہ ایک ہی چیخ کو بھیجا، ایک ہی چیخ جو تھی وہ ان پر آئی، فکانو
پس وہ ہو گئے کا حشیم المحتضر، کا ماند، کاف سے کیا مراد ہے؟ ماند۔ کس کی ماند ہوگی؟ حشیم، حشیم کی ماند ہوگی۔ حشیم سے کیا مراد ہے؟ روندی ہوئی کچلی ہوئی باڑ، یعنی وہ باڑ کہ جس کو رون دیا جائے، جو جانور جو جس کو رون دیتے کچل دیتے ہیں، وہ باڑ کس کی؟ المحتضر، باڑ لگانے والے کی، صاحب الحظیرہ کی، یعنی جو ہے باڑ لگانے والے کی جو کچلی ہوئی اور روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے، اس طرح ہم نے ان کو کر دیا۔ مراد یہ کہ یہاں پہ قوم سمود کا حال کا بیان ہے کہ ان کا حال کیسے ہوا، کہ ان پتوں اور ٹہنیوں سے ان کو تشبیہ دے گی کہ جو باڑ سے جو ہے وہ گر کر جانوروں کے پاؤں میں آ کر چورا چورا بن جاتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نیست و نبود کر دیا۔ فکانو، پس وہ ہو گئے کہ حشیم، حشیم کی مانند۔ حشیم کسے کہتے ہیں؟ روندی اور کچلی ہوئی باڑ، روندی اور کچلی ہوئی باڑ کو، یعنی وہ باڑ کے جو جانوروں کے ارد گرد ٹہنیوں کے ساتھ اس طرح خشک جھاڑیوں لکڑیوں وغیرہ کے ساتھ بنائی جاتی ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ اور محتضر کسے کہتے ہیں؟ باڑ لگانے والے انسان کو، جو صاحب الحظیرہ عربی میں محتضر، باڑ لگانے والا، یعنی باڑ لگانے والے کی روندی اور کچلی ہوئی باڑ کی طرح وہ جو ہے وہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل، پس حل ہے، کیا کوئی ہے، من مدکر، نصیحت حاصل کرنے والا؟ جی، اب یہ جو اشارہ ہے دیکھیے، اس میں قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم لوط کی تکذیب کا بیان ہے، اور ان پر آنے والے عذاب کا بیان ہے، مہمانوں کے بارے میں ان کی ہٹ درمی، کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب ان کے پاس مہمان آئے، اور وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کے، ان پر عذاب کو نازل کرنے کے لیے آئے تھے، تو قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، تاکہ نعوذ باللہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنی جنسی تسکین پوری کریں۔ تو سزا کے طور پر پھر کیا ہوا؟ ابتدائی سزا، جو چھوٹی سزا ان کو دی گئی، چھوٹا عذاب ان کو دیا گیا، وہ یہ کہ ان کو اندھا کر دیا گیا، اور اس میں عبرت کا سامان تھا، اور پھر قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ کذبت، تکذیب کی قوم لوطین، لوط علیہ السلام کی قوم نے، بالنذری، ڈرانے والوں کی، یا مراد کیا ہے؟ نذر یا انذار کے معنی میں ہے، یا نذر نذیر ان کی جمع ہے، تو نذر اگر نذیر ان کی جمع ہے تو مراد ڈرانے والے، اور نذر اگر انذار کے معنی مراد جو میرے ڈراوے ہیں، ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کی؟ تکذیب کی۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، یعنی قوم لوط پر، کیا ہم نے بھیجی؟ حاصباً، حاصباً سے مراد کیا ہے؟ پتھراؤ کرنے والی بارش، یعنی جب ان کی بستیوں کو، جب ان پر عذاب آیا، قوم لوط کی بستیوں پہ جب عذاب آیا، تو ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، ان کی بستیوں کو کیا کر دیا گیا؟ الٹ دیا گیا، اور اس کے اوپر سے ان پر کھنگر والے جو پتھر تھے ان کی بارش کی گئی۔ فرمایا کہ ہم نے ان پہ ایسی پتھراؤ والی بارش بھیجی کہ جو ان کو، یعنی وہ کنکر جو تھے ان کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا، الا، مگر، آل لوطین، لوط علیہ السلام کی جو آل، الا علی لوطین، لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے، لوط علیہ السلام کے جو گھر والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، ان کو ہم نے کیا کیا؟ بچا لیا، اور ان پر وہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ تو اعلیٰ لوط ان سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس میں ان کی بیوی شامل نہیں ہے، کیونکہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ فرمایا نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دے دی، بسحرن، سحر کے وقت، جو ہے سحر کا جو وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت جو ہے، رات کا آخری جو حصہ، اس وقت ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی عذاب سے۔ نعمتا من عندنا، نعمت کے طور پہ، من عندنا، ہماری طرف سے، یعنی اپنی طرف سے احسان اور انعام کرتے ہوئے، یعنی انہیں ہم نے عذاب سے بچا لی، یہ ہمارا ان پہ کیا تھا؟ ہمارا ان پہ احسان تھا، اور ہماری طرف سے ان کے لیے کیا تھی؟ یہ رحمت تھی۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، من، جو شکر، جس نے شکر کیا، جو بھی شکر کرتا ہے ہم اس کو اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، رَاوَدُوهُ، انہوں نے بہکایا اس کو، راودوہ، ان سب نے بہکایا ہو اس کو، انہی لوط علیہ السلام کو۔ کس نے بہکایا؟ قوم لوط نے، لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے لوط علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا، عن ضیفہ، ان کے مہمانوں کا، یعنی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا، جو فرشتوں کی شکل میں، جو یعنی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، حالانکہ وہ فرشتے تھے اصل میں،
فطمسنا فاپس طمسنا ہم نے مٹا دیا اعینہم ان کی آنکھوں کو، ہم نے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ تو یہ بڑے عذاب سے پہلے ان کے لیے کیا تھا؟ چھوٹا عذاب تھا۔ نہیں، لائن کو اسکپ نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے تو، سوری ہاں، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا آیت نمبر 36، ہاں یہ اسکپ ہوئی ہے، بارک اللہ فیک، شکریہ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ کہ انذرا اس نے ڈرایا، یعنی لوط علیہ السلام نے، ہم ان کو یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو، لوط علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرا دیا تھا، کس چیز سے؟ بطشتنا ہماری پکڑ سے، بطشہ کسے کہتے ہیں؟ پکڑ کو، نہ ہماری پکڑ سے تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرا دیا تھا، لیکن لوطیوں نے، قوم لوط نے پھر کیا کیا؟ فتماروا پھر انہوں نے جو ہے وہ شک و شبہ کیا، بالنذری ڈراؤں میں، ڈرانے والی باتوں میں، یہ تنبیہات میں، ہماری تنبیہات میں اور ہماری جو ڈرانے والی باتیں تھیں ان میں انہوں نے کیا کیا؟ شک کیا، یعنی شک کیا، پھر تکذیب کی اور جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ بلا شبہ کہ انہوں نے کیا کیا؟ قوم لوط نے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو ہے وہ جو ہے بہکایا، پھسلایا لوط علیہ السلام کو، یا ان سے مطالبہ کیا عن ضیفہ اس کے مہمانوں کا، یعنی لوط علیہ السلام کے مہمانوں کا، کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ فطمسنا پس ہم نے مٹا ڈالیں ان کی آنکھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، فذوقوا پس چکھو عذابی میرے عذاب کو، ونذری اور میرے ڈراوے کو، میرا جو ڈرانا ہے اس کو تم چکھو اور میرے عذاب کو تم چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ صبح ہوتے ہی جو ہے وہ ایک آ گیا ان کے پاس ایک ایسا عذاب کہ جو نہ ٹلنے والا تھا، اور ہلاک کیے بغیر اس عذاب نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً صَبَّحَهُمْ حملہ کر دیا ان پہ، یا غارت کر دیا ان کو، یا ہلاک کر دیا، یا آ گیا ان کو، کس نے؟ عذاب عذاب نے، مستقر عذاب مستقر نے، عذاب مستقر سے مراد کیا؟ وہ ایسا عذاب کہ جو نہ ٹلنے والا تھا، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، جس نے انہیں ہلاک کیے بغیر چھوڑا ہی نہیں۔ فذوقوا پس چکھو عذابی میرے عذاب کو، ونذری ونذر اصل میں تھا ونذری میرا جو ڈراوا ہے، میرے جو ڈرانے والی باتیں ہیں، میری جو تنبیہات ہیں، ان کا مزہ چکھو۔ تو یا کو حذف کر دیا گیا تو کیا بن گیا؟ ونذر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ آل فرعون کا ذکر ہے کہ آل فرعون کی تکذیب، انہوں نے جو نذر جو ڈرانے والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے تکذیب کی، ان کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور اس طرح ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی، اور جو معجزات ان کو دکھائے گئے تھے ان کی تکذیب کی۔ پھر ان کی پکڑ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کفار و مشرکین سے پھر سوال ہے ایک، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاء آئے آل فرعون فرعونیوں کے پاس، آل فرعون کے پاس آئے کون؟ النذر ڈرانے والے، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور اس طرح جو معجزات جو ان کو دیے گئے، 9 آیات تھیں، جو 9 نشانیاں تھیں، 9 معجزات تھے جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے، تو وہ مراد ہیں۔ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، کلھا ساری کی ساری، ہماری ساری کی ساری جو آیات تھیں، نشانیاں تھیں، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فأخذنا پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ پکڑ، عزیز مقتدر، یعنی ایسی پکڑ ہم نے ان کی کہ جیسے کوئی زبردست جو ہے انتہائی بے حد قدرت والا پکڑتا ہے، یعنی ان کی ایسی پکڑ ہم نے کی کہ جیسی پکڑ ہوتی ہے اخذ عزیز، اخذ کہتے ہیں پکڑنا، پکڑ، عزیز کسے کہتے ہیں؟ جو سب پر غالب ہو، اور مقتدر بے حد قدرت والا، ہم نے ان کی ایسی پکڑ کی کہ جیسے ایک ایسے یعنی جو بے حد قدرت والا ہوتا ہے، جو سب پر غالب ہوتا ہے، جس کی پکڑ ہوتی ہے، ہم نے ایسی ان کی پکڑ کی۔ اکفارکم کیا، آج جو ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، استفہام کے معنی میں کیا؟ کفارکم تمہارے کفار، تو خطاب کس سے؟ کفار مکہ سے، اے کفار مکہ، یعنی یہ جو تمہارے جو کفار ہیں قریشی مکہ، یہ جو تمہارے کفار ہیں، خیرون یہ زیادہ بہتر ہیں، من اولئکم ان لوگوں سے، یعنی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور اس طرح قوم شعیب، یہ جو سارے کے سارے جو کفار جو پہلے گزر چکے ہیں،
کیا تم ان سے زیادہ بہتر ہو؟ ام یا لکم تمہارے لیے براءتن برات لکھی ہوئی ہے فی الزبری پچھلی کتابوں میں، پہلی کتابوں میں، یعنی تمہارے لیے کیا چھٹکارا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ تم جو ہے جو چاہو کرو، تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، پہلی قوموں کی طرح تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ تو ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں کفار کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ڈراوا ہے اور ان کے لیے تنبیہ ہے کہ تم جو ہے کفار مکہ، قریش مکہ، تمہاری جو کفار ہیں یہ پہلوں سے زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ پہلے جو تھے، تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں، وہ تو قوت میں، شان و شوکت میں، مال و دولت میں، وسائل کے اندر، یہ اور قوت و طاقت کے اندر تم سے زیادہ تھے، پھر بھی ان کی پکڑ آئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اور یا کیا تمہارے لیے جو ہے پچھلی کتابوں میں کوئی برات لکھی ہوئی ہے کہ تم پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا کفار مکہ؟ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، یا کیا وہ کہتے ہیں، نحنو ہم ہیں، جمیعون ایک جماعت، منتصرون جو بدلہ لینے والی ہے، جو غالب آنے والی ہے، یعنی کیا ان کا یہ پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں کہ جو مضبوط ایسی جماعت ہیں کہ جو بدلہ لینے والے، جو غالب آنے والے ہیں، کہ جو اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور مد مقابل پر غالب بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سیہزم الجمع، سیہزم ان قریب شکست دے دی جائے گی، فعل مجہول ہے، پیسو وائس ہے، اور سین مضارع کا ہے مستقبل کے لیے، سیہزم شکست دے دی جائے گی، الجمع اس جماعت کو، یہ جو کفار مکہ ہیں، ان کی یہ جو جماعت ہے، ان لوگوں کو ان قریب شکست دے دی جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر کیا کریں گے، بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیر کر کیا کریں گے، بھاگیں گے۔ دیکھیے یہ مکی صورت ہے اور اس میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں ان قریب ان کو کیا، ان کو شکست دے دی جائے گی، اور مراد جو ہے بدر کا دن ہے کہ جس دن ان کو شکست ہوئی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور وہ پیٹ پھیر کر کیا کریں گے، بھاگیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ، بلکہ جو ساعہ ہے، جو قیامت کی جو گھڑی ہے، موعدہم، ان کے وعدے کا وقت ہے، ان کے جو وعدے کا وقت ہے وہ کون سی گھڑی ہے؟ قیامت کی گھڑی ہے۔ وَالسَّاعَةُ، اور جو ساعہ، جو گھڑی ہے وہ کیا، ادھا، زیادہ بڑی مصیبت ہے، وہ قیامت کی جو گھڑی ہوگی وہ زیادہ بڑی جو ہے وہ مصیبت ہے، زیادہ خوفناک ہے۔ وہ امر، اور زیادہ کڑوی اور تلخ ہے، وہ امر اور زیادہ تلخ ہے اور سخت کڑوی چیز ہے اور سخت جو ہے مصیبت والی چیز ہے، یعنی اس میں قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے۔ ان المجرمین، بے شک جو مجرمین ہوں گے، مراد مشرکین ہیں، کفار اور مشرکین، فی ضلال، وہ کیا ہیں، گمراہی میں ہیں، وسعر، اور دیوانگی میں ہیں۔ جو مجرم لوگ ہیں یہ تو گمراہی کے اندر ہیں اور دیوانگی کے اندر ہیں۔ ان کا جو ہے قیامت کے دن کیا حال ہونے والا ہے؟ فرمایا یوم، جس دن یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں۔ کیسے وہ گھسیٹے جائیں گے؟ علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، کہ جس دن یہ کفار، یہ مشرکین، یہ مجرمین اپنے چہروں کے بل جو ہے وہ گھسیٹے جائیں گے، اور پھر ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر کیا کیا جائے گا؟ جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا، چکھو، مس سقر، مس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو، مس چھونا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مس سقر، آگ کا چھونا، سقر جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کا ایک نام ہے، تو مراد کیا ہے؟ جہنم کے چھونے کا مزہ چکھو، ان کو یہ کہا جائے گا۔ ان بے شک ہم نے کل شیء، ہر چیز، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، یعنی ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، بقدرن، ایک اندازے کے ساتھ، بقدرن، ایک قدر یعنی اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور اس میں تقدیر الہی کا ثبات ہے، یعنی جو تقدیر ہے اس کا ثبوت ہے، اس کا اثبات ہے کہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر پہلے ہی لکھ دی، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ہر چیز کا علم تھا، اندازہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی لوح محفوظ کے جو لکھے ہوئے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، آیت 50، وَمَا أَمْرُنَا، اور نہیں ہے ہمارا امر، ہمارا حکم، ہمارا حکم تو نہیں ہوتا، إِلَّا، مگر، واحدۃ، ایک ہی، ہمارا حکم جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کن۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے تو انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن ہو جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہی اسی چیز کا یہاں پہ تذکرہ ہے دوسرے مفہوم میں کہ وما امرنا، اور نہیں ہے ہمارا حکم، الا، مگر، واحدۃ، ایک ہی، یعنی ایک ہی کلمہ ہوتا ہے
کیسے قلم ہند جیسے جپکنا ہے بالبصری آنکھ کا، یعنی ہمارا حکم تو صرف ایک حکم ہوتا ہے، اور آنکھ جپکنے میں وہ جو ہے جس کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں، جس کام کا ہم حکم دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جاؤ فیکون، پھر وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، اشیاءکم تمہاری جیسی کئی جماعتوں کو، اشیاء شیعتن کی جمع ہے، اور شیعتن کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسا عقیدہ رکھنے والی جماعت کو جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اے کفار مکہ، اے کفار قریش، ہم نے تم جیسی کئی جماعتوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ جو انہوں نے، جس کو انہوں نے فعلو فعل سے انہوں نے کیا، یعنی جو بھی عمل انہوں نے کیے، فی الزبری، وہ کس میں ہے؟ وہ دفتر میں وہ درج ہے، اعمال نامے میں وہ کیا ہے؟ درج ہے۔ ہر ان کا عمل جو ہے اعمال نامے میں درج ہے۔ وہ کلو صغیر، اور ہر چھوٹا، وہ کبیر، اور بڑا، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات، مستتر لکھی ہوئی ہے، سطر سے ہے، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے، اور اعمال نامے میں درج ہے، اور اس کے مطابق ان کو کیا دی جائے گی؟ جزا دی جائے گی۔ اب اس کے بعد متقیوں کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین، بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو ڈرنے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے جو منع کردہ جو نواہی ہیں، ان وہ باتیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے رکنے والے، ان سے باز آنے والے، وہ کن میں ہوں گے؟ فی جناتن، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ نہرین، اور وہ نہروں میں ہوں گے۔ متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فرمایا فی مقعد صدق، وہ سچائی کی جو بیٹھک ہے، سچی جو صدق کی جو مجلس ہے اس میں ہوں گے، عزت کے مقام میں ہوں گے۔ مراد جنت ہے، عزت کی بیٹھک اور مجلس حق میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، کہاں؟ عند ملیک، عظیم بادشاہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ کون ہے؟ مقتدر، جو بے حد قدرت والا ہے۔ اس میں اہل تقوی اور متقی لوگوں کی ایک عظیم شان کا بیان ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جو ہے عزت کی بیٹھک میں، مجلس حق میں وہ ہوں گے، یعنی ایسی مجلس کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ جنت کی ان کی جو مجالس ہوں گی، جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی یاوہ گوئی نہیں ہوگی، بلکہ الا سلام سلامہ، بلکہ ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ فرمایا عند ملیک، ملیک مراد جو ہے عظیم بادشاہ، مقتدر جو بے حد قدرت والا ہے، اس کے پاس وہ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے سورۃ القمر کو مکمل کیا۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ سورۃ الرحمن کی جو آیات ہیں وہ 78 آیات ہیں۔ 78 آیات پر یہ مشتمل یہ صورت ہے، یہ مکی صورت ہے۔ صورت کا نام اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ موضوعات کے اس صورت کے بنیادی موضوع اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں، ان کی تذکیر، ان سے یاد دہانی ہے، ان سے نصیحت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، ان کا بیان ہے۔ اس سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن کا بیان ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں جو ہیں ان کو گنوایا ہے۔ اعلیٰ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اعلیٰ اللہ کی تصدیق کرنے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام، اور تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال ہوگا۔ اور قرآن کی تعلیم کے علاوہ آفاق وہ جو انفس کی نشانیاں ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی جو آلاء ہیں، آلاء علن کی جمع ہے، جیسے امعا کی جمع کیا آتی ہے؟ معن، تو آلاء علن کی جمع ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آلاء ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان کی جو تصدیق کرے گا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکرام والا، ذو الاکرام ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو تکذیب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ذو الجلال ہوگا، جلال والا ہوگا۔ جی، تو ہم سورہ الرحمن کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن بے حد رحم کرنے والا ہے، علم القرآن، علمہ کہ جس نے سکھایا، القرآن قرآن کو، یعنی وہ جو رحمان ہے وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔ یعنی قرآن سکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
اور پوری صورت کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب جو رحمت ہے اس کی تفصیل ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کا ذکر کر کے بار بار جو ہے وہ احسان یاد دلایا۔ تو سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ دین کی نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے قرآن کی نعمت ہے، تو اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ علم القرآن کے رحمان، جو بے حد رحم کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ کہ علم القرآن کے جس نے قرآن کو سکھایا ہے۔ تو رحمان نے قرآن کو سکھایا، اور اس میں مفسرین نے اشارہ کیا کہ یہ کفار مکہ کو گویا کہ جواب بھی ہے کہ جو کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی بشر، کوئی انسان سکھا کے چلا جاتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ علم القرآن الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے وہ ذات کے جس نے قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کی، نہیں اللہ تعالیٰ نے، اس رحمان نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، علمہ اس نے تعلیم دی، ہو اس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، ہو اس کو یعنی انسان کو، البیانہ بات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بات کرنا سکھایا، بولنا سکھایا، انسان کے اندر جو ضمیر کے اندر جو اس کا ہوتا ہے، اس کا جو اظہار کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، اور مراد ہے ہر انسان کی جو مادری جو بولی ہوتی ہے وہ مراد ہے، کہ انسان جو ہے وہ خود بخود وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے معافی ضمیر کا جو ہے وہ اظہار کر لیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان ایک حساب کے ساتھ کیا ہیں وہ چل رہے ہیں۔ حسبان کیا ہے؟ فعل کا نام ہے، حسبہ یحسبو سے، حسبان یعنی سورج اور چاند یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں، یعنی ان کا جو سورج اور چاند جو ہے یہ نہایت محکم اور جو باریک ان کا حساب ہے اس کے ساتھ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں چل رہے ہیں اور اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں، اور ان سے جو وہ بالکل تجاوز نہیں کر سکتے۔ والنجم اور ستارے، والشجر اور درخت، یسجدان دونوں سجدہ کرتے ہیں، اور نجم کا دوسرا مطلب ہے کہ بے تنے کے پودے، یعنی وہ پودے کی جن کا تنا نہیں ہوتا ہے، دو مطلب اس کے، نجم کا ایک مطلب ستارہ ہے اور مراد جنس ہے ستارے، والشجر اور درخت، تو نجم کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ پودے کے جن کے تنے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ یس جدانی دونوں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء اور آسمان، رفع اس نے بلند کیا، ہا اس کو یعنی آسمان کو، آسمان کو رفع یعنی بلند کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ووضع اور اسی نے رکھی، المیزان میزان ترازو، یعنی میزان سے کیا مراد ہے؟ وزن کرنے کا جو آلہ ہے، یا مقدار وزن بھی اس سے مراد ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اس نے ترازو رکھا، اس نے میزان کو رکھی، نہیں اللہ تعالیٰ نے میزان کو رکھا، مراد کیا؟ زمین میں عدل و انصاف کو رکھ دیا۔ زمین میں کیا چیز رکھ دی؟ زمین میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کو رکھ دیا، کہ جس کے ساتھ کیا لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں، یعنی عدل و انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا تاکہ نہ، تطغوا تم جو ہے زیادتی کرو، فی المیزانی ترازو میں، تولنے میں، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ یعنی میزان کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ میزان اس لیے بنایا کہ تاکہ تم ہر معاملے میں وزن کرتے ہوئے صحیح وزن کرو، ہر معاملے میں وزن کرتے ہوئے صحیح وزن کرو۔ وَأَقِیمُ الْوَزْنَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُ اور قائم کرو، فعل امر ہے، الوزن وزن کو، وَأَقِیمُ اور قائم کرو، الوزن وزن کو۔ اقیم اس سے کیا مراد ہے؟ تم قائم کرو، مراد یہ کہ سیدھا رکھو، ٹھیک رکھو، الوزن وزن کو، کس طرح؟ بالقسط، قسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تم وزن کو بالکل ٹھیک رکھو۔ ولا تخسروا اور نہ جو ہے تم خسارہ کرو، تخسروا خسارے سے، ولا تخسروا نہ تم کمی کرو، المیزان تول میں، المیزان تول میں، یعنی جب تم لوگوں کو تول کر دو تو اس میں کسی بھی قسم کی کمی مت کرو۔ تو ان آیات میں کیا ہے کہ ناپ تول اور دوسرے پیمانوں میں انصاف کی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے، کہ ناپ تول میں اور دوسرے جو پیمانے ہیں ان میں کیا کیا جائے؟ انصاف کیے جائے، اور ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، اور اس طرح باہمی جو لین دین ہیں ان میں عدل و انصاف کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ناپ تول میں کمی کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی جو خرابی تھی اور ان کی جو بری صفت تھی، ان میں سے ایک جو بڑی جو خرابی تھی، بڑا جو ان کا جو گناہ تھا، ان کی جو بری جو خصلت تھی وہ کیا تھی؟ کہ وہ ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ والارض اور زمین، وضع اس نے بچھا دیا، ہا اس کو یعنی زمین کو، دیکھیے ہا مؤنث ہے اور
مؤنث کیوں لایا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ الارض ہے زمین وہ کیا ہے، وہ مؤنث ہے، اس لیے ہا لایا گیا ہے، ہا یعنی مؤنث کی ضمیر لگی، نہیں وضعہ نہیں کہا بلکہ وضعہا کہا۔ فرمایا للانام مخلوق کے لیے، یعنی تمام مخلوق کے لیے، لیکن یہاں مراد کون ہے؟ جن و انس مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے جو زمین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، زمین میں اب کیا ہے؟ فرمایا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، زمین میں کیا ہے؟ پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، اس زمین کے اندر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھل بنا دیے ہیں، پھل پیدا کر دیے ہیں، کھجور کے درخت جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگا دیے ہیں۔ کھجور کے درخت وہ کیسے ہیں؟ فرمایا ذات الاکمام، اکمام والے، اکمام سے کیا مراد ہے؟ اکمام کم ان کی جمع ہے، اور کم کسے کہتے ہیں؟ کھجور پر جو چڑھا ہوا غلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ذات الاکمام یعنی کھجوروں کے درخت اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کھجوروں کے درخت وہ کیسے ہیں کہ جن کے خوشوں پر کیا ہوتے ہیں؟ غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ والحب، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس میں کیا ہے؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ والحب، اور دانے، والحب، حب کسے کہتے ہیں؟ دانے، مراد کیا ہے؟ اناج اور غلے ہیں، جیسے گندم ہے، جیسے چنے ہیں، جیسے چاول ہیں۔ تو یہ جو الحب یہ کس کے لیے؟ انسانی کی خوراک ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ فرمایا ذو العصف، جو بھوسے والے ہیں، جو حب ہوتے ہیں یہ کس والے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ذو العصف بھوسے والے ہوتے ہیں، اور یہ جو بھوسی ہوتی ہے یہ کس کی خوراک بنتی ہے؟ یہ جانوروں کے لیے جو ہے ان کی خوراک ہوتی ہے۔ تو عصف کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے فرمایا ذو العصف، عصف والے، بھوسے والے، تو عصف سے مراد جو ہے، دیکھیے جو دانوں کے اوپر جو چھلکا جو بھوسا ہوتا ہے جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے وہ مراد ہے۔ والریحان، ریحان سے مراد کیا ہے؟ خوشبودار پھول، خوشبودار پھول۔ اب دیکھ الحب ہے یہ کھانے کی چیز ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے خاص ہے؟ انسانوں کے لیے، جو انسانوں کی خوراک بنتے ہیں۔ اور العصف، ذو العصف جو بھوسے والے ہیں، تو یہ کس کی خوراک بنتے ہیں؟ کہ یہ جانوروں کی خوراک ہے۔ اور والریحان، یہ کھانے پینے کے لیے تو نہیں، لیکن یہ اس سے خوشبو ہوتی ہے، کھانے کے کام تو نہیں آتے بلکہ خوشبو جو معطر کرتی ہے انسان کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَپس بِأَيِّ، کون سی، آلائی نعمتیں، ربکما اپنے، تم دونوں کے رب کی، تکذبان تم دونوں جو ہے جھٹلاؤ گے، اے جن و انس تم اپنے رب کی، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آلا کے دو مطلب ہیں، ایک آلا کا مطلب نعمتیں ہیں، اور ایک آلا کا مطلب ہے قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جی صفحہ نمبر 532 ہے، پارہ نمبر 27 ہے، اور آیات جو ہیں اس صفحے پہ 14 سے لے کر 38 تک ہیں۔ اس صفحے کو مختلف اشارات پھر آگے اس کے مختلف موضوعات کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیے گئے۔ پہلے اشارے کی طرف آتے ہیں، تو پہلے اشارے میں کیا ہے؟ دیکھیے انسان اور جنات کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر یہ ذکر ہے کہ مشرقین و مغربین کا رب کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مشرقین، دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، صلصال سے، صلصال کسے کہتے ہیں؟ بجنے والی مٹی۔ کون سی مٹی؟ بجنے والی مٹی، یعنی خشک مٹی کے جس میں کیا آتی ہے؟ آواز ہوتی ہے، اور وہ کیسی تھی؟ کل فخار، فخار کی طرح۔ فخار کسے کہتے ہیں؟ یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جو ٹھیکری کی طرح تھی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹی سے پیدا کیا؟ ٹھیکری کی طرح، فخار کی طرح، ٹھیکری کی طرح بجنے والی جو مٹی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ انسان کی طرح جو پیدائش ہے، انسان کی جو پیدائش ہے یہ اس کا سب سے آخری مرحلہ ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کا کون سا ہے؟ سب سے آخری مرحلہ ہے، کہ جس کو کیا کہا گیا کہ فخار، صلصالین کل فخار۔ اور آدم علیہ السلام، یعنی انسان سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا جو تخلیق کا جو مرحلے تھے، جو مراحل تھے، ان میں سے یہ سب سے آخری مرحلہ ہے۔ یہ کون سا ہے؟ سب سے آخری مرحلہ۔ بارک اللہ فیکم۔ تو پہلا جو مرحلہ تھا وہ ترتیب کیا ہے؟ تراب تھی، تراب سے نہیں، مٹی سے پیدا کیا، خشک مٹی۔ اور اس کے بعد جو ہے
تین کا لفظ آتا ہے، گیلی مٹی یا گارا، اس کے بعد تین لازم آتا ہے، مراد کیا لیس دار اور چپک جانے والی مٹی، لیس دار چپک جانے والی مٹی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمئی مسنون، بدبودار کیچڑ۔ پھر جو چھٹا مرحلہ سلسال، یعنی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، ٹھیکرا، حرارت سے جو ہے پکائی ہوئی مٹی۔ اور آخری جو مرحلہ ہے جو ساتواں ہے وہ کیا ہے کہ سلسالین کالفخار، یعنی بجنے والی ٹھیکری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور وہ ایک جو ہے وہ بشر بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مخلوق مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی، ان کی جو ہے آدم علیہ السلام کی جو بائیں پسلی تھی، ان سے ان کی بیوی حوا جو ہے ان کو پیدا کیا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ وخلق الجان، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو کن چیزوں سے کس سے پیدا کیا؟ وہ خلق، اور اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے الجان، جن کو من مارج من نار، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، مارج شعلہ، من نار آگ کا، نار کا، یعنی جن کو جن سے مراد کون ہے؟ ابو الجن، ابلیس، یا پھر جن سے جن، تمام جنوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا، وہ رب المغربین، اور وہ رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے دونوں مغربوں کا، وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا وہ رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور مراد ایک گرمی کا مشرق ہے اور ایک سردی کا مشرق ہے، اور اسی طرح ایک جو ہے گرمی کا مغرب، اور اس طرح ایک سردی کا مغرب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین، مرج کا معنی کیا؟ اس نے ملا دیا یا اس نے جاری کر دیا، البحرینی، دونوں سمندروں کو، اس نے دونوں سمندروں کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا، کہ یلتقیانی، وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو یلتقیان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور چپٹر ہے اختلف، اختلف سے یہ کمزور فعل ہے، التقا یلتقی سے، یلتقیان، اور اس کا فعل کا نام کیا؟ التقا، ملنا۔ یلتقیان، وہ دونوں جو ہے وہ مل تو جاتے ہیں، یعنی مراد کہ اللہ تعالیٰ نے نمکین اور میٹھے جو دو سمندر ہیں ان کو اکٹھا کر دیا ہے، جو آنکھوں کے دیکھنے کے اعتبار سے تو وہاں کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخون، ایک برزخ ہے، ایک جو ہے وہ پردہ ہے، ایک آڑ ہے، کہ لا یبغیان، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی حد سے بڑھنے نہیں دیتی، تاکہ میٹھا جو پانی وہ میٹھا رہے اور نمکین پانی جو ہے وہ نمکین رہے۔ اور یہ اس مضمون کی جو آیت ہے، یہ آیاتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یخرجو، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سمندروں سے، یخرجو، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سمندروں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، مرجان کسے کہتے ہیں؟ مونگے یا چھوٹے موتی، ان دونوں سمندروں سے، یعنی میٹھے دریا میں بھی کہتے ہیں کہ موتی ہوتے ہیں، لیکن معروف اور مشہور کیا ہے کہ موتی جو کثرت سے وہ سمندروں سے ہی نکلتے ہیں، کھاری پانی سے نکلتے ہیں۔ والمرجان، اور چھوٹے موتی بھی، یا مراد مونگے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہیں، الجواری، چلنے والے، الجواری جاریت، ان کی جمع ہے، چلنے والے، مراد جہاز اور کشتیاں ہیں، سمندری جہاز اور کشتیاں ہیں۔ المنشآت، المنشآت سے مراد ہے المرفوعات، بلند کیے ہوئے، جو اونچے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، فی البحر، سمندر میں، کل اعلامی، پہاڑوں کی مانند، کل اعلامی، پہاڑوں کی مانند، یعنی اسی کے لیے ہیں کشتیاں کہ جو سمندروں میں جو ہے وہ بلند کی ہوئی ہوتی ہیں، جو بلند ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح لگ رہی ہوتی ہیں؟ کل اعلامی، اعلام علم کی جمع ہے، پہاڑوں کی طرح جو بلند ہوتی ہیں۔ مراد جو ہیں منشآت سے مراد کیا ہے؟ بادبان ہیں، جو بادبانی کشتیوں میں جو جنڈوں کے
طرح اونچے اور بلند ہوتے ہیں، اور مراد وہ کشتیاں اور جہازیں کہ جن کے بادبان جو ہے وہ اٹھائے ہوتے ہیں، جن کے بادبان کیا ہوتے ہیں؟ اٹھائے ہوتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اور اونچے اونچے بادبان سے مراد کیا ہے کہ اونچے اونچے ستونوں کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے باندھ دیے جاتے تھے، کہ باندھ دیے جاتے ہیں، اور ہوا انہیں دھکیلتی ہے، اور جو منزل مقصود ہے اس تک ہوا ان کو پہنچا دی جاتی ہے، تو انہیں بادبان کہا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کلو من علیہ فان، کلو ہر ایک، من جو علیہ اس پر ہے، فانن جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے، یعنی جو بھی زمین میں اس کو کیا ہے؟ فنا ہے۔ ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کیا ہے؟ فانی ہے۔ ہر چیز کیا ہو جو ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہے۔ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربی کا، آپ کے رب کا چہرہ، آپ کے رب کا چہرہ ہی باقی رہے گا، ذوالجلال جو بڑی شان والا ہے، جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ یعنی زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ فنا والا ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، اس کو فنا ہے۔ اور باقی کون رہے گا؟ وجہ ربی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا چہرہ، ذوالجلال جو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یسألو سوال کرتا ہے، ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، من جو بھی ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور جو زمین میں، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ کل یومن ہر دن، ہوا وہ یعنی اللہ تعالیٰ، فی شأن ایک نئی سے نئی شان میں ہوتا ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ ہر دن سے مراد کیا ہے؟ ہر وقت، ہر وقت۔ کل یومن سے مراد کیا ہے؟ کل وقت، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو فقیر بنا رہا ہے، کسی کو غنی بنا رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو بیماری عطا کر رہا ہے، کسی کو صحت و تندرستی عطا فرما رہا ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ جل متوجہ ہونے والا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، سَنَفْرُغُ ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں، جلد ہی فارغ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بھاری گروہو۔ ثقلان ثقل کی جمع ہے۔ ثقل سے مراد کیا ہے کہ تکالیف شرعیہ کا جسے پابند کیا گیا، تو ثقلان یعنی جن و انس، مراد کون ہے؟ جن و انس ہیں کہ جنہیں تکالیف شرعیہ کا کیا کیا گیا؟ پابند کیا گیا، ان پہ تکالیف شرعیہ کو ڈالا گیا۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی فارغ ہوں گے اے جن و انس تم دونوں کے لیے۔ تو مراد کیا ہے کہ تمہارے حساب کے لیے، یعنی کہ تمہارا حساب ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں تمہارے اعمال کا کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا۔ اور مقصد اس سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے، اور وعید ہے، اور تحدید ہے، اور یہ محاورتاً بولا گیا ہے، اور یہ کیا کیا گیا ہے؟ محاورتاً بولا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابھی تو مشغول ہے اور بعد میں جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اصل جو مقصد ہے وہ وعید ہے، ڈرانا ہے، اور اس طرح تحدید ہے اور تنبیہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس، معشر کہتے ہیں جماعت کو، اے جن و انس کی جماعت، ان اگر استطاعتم
استطاعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت سے ہے، اردو میں بھی لفظ استطاعت استعمال کرتے ہیں، اگر تم طاقت رکھتے ہو کس چیز کی، ان یہ کہ تنفذو تم نکل جاؤ، من اقطار السماواتی، من سے اقطار کنارے، قطر ان کی جمع ہے اقطار، السماواتی آسمان کے، والارض اور زمین کے، تو فنفذو تو تم نکل جاؤ، فنفذو فعل امر ہے، فنفذو پس تم نکل جاؤ، اے جنو انس اگر تم میں یہ استطاعت ہے، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے اگر تم نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اور موت سے کہیں اگر تم بھاگ کر جا سکتے ہو تو تم بھاگ جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے الا مگر بسلطان ایک سلطان کے ساتھ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان مگر غلبہ اور طاقت کے ساتھ، یعنی بغیر غلبے اور بغیر طاقت کے ساتھ تم نہیں نکل سکتے، تم نہیں نکل سکتے، اور یہ غلبہ اور طاقت تمہارے پاس کہاں سے آئے گی؟ یعنی انسان کی کمزوری کا بیان ہے کہ تمہارے اندر اتنا غلبہ اور اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ تم آسمان کے اور تم زمین کے جو کناروں سے تم نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے، یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود سے نہیں نکل سکتا، انسان کو موت سے کوئی مفر نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ایک جو سانس جو انسان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا، موت سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا، فبأي آلاء ربكما تكذبان بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، آیت 35، یرسلو چھوڑا جائے گا، بھیجا جائے گا، یعنی چھوڑا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، یعنی اے جن و انس تم پر چھوڑا جائے گا، شواظ من نار، شواظ کسے کہتے ہیں؟ خالص آگ کا شعلہ، اس کو شواظ کہتے ہیں، من نار آگ میں سے، یعنی آگ کا شعلہ، تم پر آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جائے گا، وہ نحاسن اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، اور نحاس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ہے، پگھلا ہوا تانبا ہے، فلا تنتصران پس تم دونوں اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکو گے، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، نہ تم انتقام لے سکو گے، اور مراد اس سے کیا ہے کہ قیامت کے دن اگر تم بھاگ کر کہیں گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑیں گے، یا پگھلا ہوا تانبا تم پر جو ڈیلا جائے گا اور تمہیں واپس لے آئیں گے، فلا تنتصران پس تم اپنا کسی بھی صورت میں بچاؤ نہیں کر سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فإذا انشقت السماء آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، فإذا پس اذا جب، انشقت انشقت پھٹ جائے گا، دیکھیں انشقت اصل میں یہ فعل ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے کیا بن گیا، اذا کی وجہ سے فعل مضارع بن گیا، کہ فعل ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو اس کو وہ مضارع میں تحویل کر دیتے، مضارع میں منتقل کر دیتے اس کے میننگز کو، تو انشق کا یہ چیپٹر کون سا ہے؟ ان فعلا کا چیپٹر ہے، انفعال سے ہے، فإذا پھر جب انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت پھر وہ ہو جائے گا، وردتن سرخ، وردتن سرخ ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا، قد دہان کیسے سرخ ہو جائے گا؟ جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، تو اس طرح آسمان پھٹ کر کیا ہو جائے گا؟ سرخ ہو جائے گا، یعنی آسمان کے ایک وصف کا بیان ہے کہ قیامت کے دن آسمان کیسا ہوگا، دیکھیے دنیا کے اندر آج جو آسمان وہ کیا نیلے رنگ کا، نیلنگو ہے، نیلے رنگ کا ہے، لیکن قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی دہشت ہوگی اور ایسی سختی ہوگی کہ قیامت کے دن جو ہے یہ جو سرخ چمڑے کی طرح لال گلابی ہو جائے گا یہ آسمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
جی بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، صفحہ نمبر 533 ہے، پارہ 27 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں وہ 39 سے 66 تک ہیں۔ پہلے اشارت کی طرف چلتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں سے سوال نہیں، چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ پھر مجرموں کا جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يُسْأَلُ، نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہوں کے بارے میں، انسن، کسی بھی انسان سے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن سے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی بھی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے اس وقت تو کوئی ان سے سوال نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ موقف الحساب کی طرف جائیں گے، میدان محشر میں جب وہ پہنچیں گے، تو پھر تو ان سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ گناہ کیوں کیے، یعنی گناہ کیوں کیے یہ پوچھا جائے گا۔ اور ایک اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو ان کے جو اعضاء ہیں وہ خود جو ہے وہ بول کر بتا دیں گے۔ اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں تو کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ یعرفو، معرفت سے، یعرفو، پہچانے جائیں گے، اور یہ جو مضارع ہے مجہول کا صیغہ، یہ پیسو وائس ہے۔ یعرفو، اور پہچانے جائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ، بسیماہم، اپنی علامت سے ہی۔ جو مجرم ہیں وہ اپنے چہروں سے ہی، اپنی علامت سے ہی کیا ہو جائیں گے، وہ پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذوا، پھر پکڑ لیا جائے گا، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور جو قدم ہیں، قدموں سے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا، کبھی یعنی ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، کبھی ان کو قدموں سے پکڑا جائے گا، اور فرشتے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کی تکذیب کیا کرتے تھے المجرمون، مجرم لوگ، مشرک لوگ، کفار لوگ، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کی وہ تکذیب کیا کرتے تھے۔ یہ بات مجرمین سے کہی جائے گی، اور اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، ہم گناہوں سے اجتناب کریں، ہم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں، صغیرہ گناہوں پر اصرار سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اور جنت کے حصول کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اور جہنم سے جو ہے وہ پناہ طلب کریں۔ تو یطوفون، وہ چکر لگاتے ہوں گے، بینہا، اس کے درمیان، یعنی جہنم کے درمیان، وہ بین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ حمیم آن سے مراد کیا؟ کھولتا ہوا پانی، یعنی کبھی جہنم کا عذاب ان کو ملے گا، اور جب ان کو پیاس لگے گی تو ان کو کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، یہ کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈیلا جائے گا کہ جس سے ان کی آنتڑیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں، اور ان کی پھر آگے کیا ہے، تفصیل ہے۔ وَلِمَنْ، اور اس کے لیے کہ جو خافہ، ڈر گیا، مقامہ، کھڑا ہونے سے، ربی، اپنے رب کے سامنے، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں، یعنی کہ جو دنیا کے اندر اس بات سے ڈر گیا کہ اس نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس نے اپنے رب کے سامنے کیا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اس کا رب اس سے سوال کرے گا اس کے اعمال کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اور پھر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ جو میدان حشر کے اس قیام سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہیں، دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان دو جنتوں کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی، فرمایا ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ جو دونوں جنتیں ہیں وہ بہت کثرت سے شاخوں والی ہیں۔ کون سی ہیں؟ دونوں بہت شاخوں والی ہوں گی، یعنی مراد کیا ہے کہ ان کا جو سایہ ہوگا وہ بہت ہی گہرا ہوگا، اور پھلوں کی ان کے اندر کیا ہوگی، کثرت ہوگی۔ تو افنان، فنن ان کی جمع ہے، شاخیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا، ان دونوں میں، ان دونوں جنتوں میں، عینانی، دو چشمے ہوں گے، دو چشمے ہوں گے، تجریانی، بہتے ہوں گے، چلتے ہوں گے. جرا یجری سے جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ تجریان. ان دونوں جنتوں میں کیا ہوں گے؟ دو چشمے بہ رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے جنوں انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں میں، یعنی ان دونوں جنتوں میں، من کل فاکہۃ، ہر پھل کے، زوجانی، دو قسمیں ہوں گی. ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتیوں کی جو مسندیں ہیں، جنتیوں کی جو مجلسیں ہیں، ان کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرشن، ایسی جو ہے فرش، فرش کس کی جمع ہے؟ فراش کی جمع ہے، یعنی ایسی مسندوں پہ، ایسے بستروں پہ، بطائنہا، کہ جن کے جو استر ہیں، جن کے کیا ہوں گے؟ استر. استر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے، مثلا جیسے صوفہ ہے، جیسے گدا ہے، اس کا جو اندر کا کپڑا. بطائنہا، بطائن کس کی جمع ہے؟ بطانت ان کی جمع ہے. بطائنہا، جن کے جو استر ہوں گے وہ کس کے ہوں گے؟ من استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے. یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے وہ تکیے لگائے ہوں گے ایسی مسندوں پہ، ایسے بستروں پہ، کہ جن کے جو استر ہیں، جن کے جو اندر والے جو کپڑے ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے، دبیز ریشم کے ہوں گے. یعنی جب اندر والا جو کپڑا اس کا یہ حال ہے، تو جو باہر والا جو کپڑا ہے، جو باہر والا جو کپڑا ہے، حالانکہ جو باہر والا کپڑا ہوتا ہے وہ اندر والے کپڑے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. تو اس کا کیا پھر حال ہوگا؟ فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، وجنا، اور جو پھل، جنا کسے کہتے ہیں؟ پھلوں کو. پھل الجنتین، دونوں جنتوں کے، دانن، قریب ہی ہوں گے. دانن، قریب ہی ہوں گے، مراد یہ کہ جنتی لوگ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے، چلتے چلتے ان کو جو ہے وہ توڑ سکیں گے، ان کو لے سکیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن، ان میں، ان جنتوں میں کون ہوں گی؟ قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی. یعنی جو اپنی نگاہیں جو ہے اپنے شوہروں پہ ہی روکے ہوئے ہوں گی، ان کے علاوہ ان کی نظر کسی اور کی طرف نہیں جائے گی. فیہن، ان جنتوں میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ قاصرات الطرف، کی جو نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوں گی، جو نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی. لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے. تو ان کو ان سے پہلے کسی جن اور کسی بھی انس اور کسی بھی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، چھوا تک نہیں ہوگا، یعنی کہ بالکل باکرہ اور نئی نویلیاں ہوں گی. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ جو جن ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، جو نیک جن ہیں، جنات میں سے جو نیک ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو مزید بیان ہے قاصرات طرف کا، کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہن، گویا کہ وہ ہوں گی، الیاقوت، یاقوت، یعنی وہ یاقوت کی طرح ہوں گی، والمرجان، اور چھوٹے موتیوں کی طرح ہوں گی. یعنی صفائی میں یاقوت کی طرح ہوں گی، اور سرخی اور سفیدی میں موتیوں کی طرح ہوں گی. یعنی ان کی خوبصورتی کا بیان ہے، ان کی صفائی اور عنائی کا بیان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے جن و انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حل جزاء الاحسانی، حل جزاء الاحسانی، نہیں ہے جو جزا، الاحسانی، احسان کی، نیکی کی، یعنی نیکی کی جزا نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے، الا الاحسان، مگر احسان ہی. یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ تو جو دوسرا احسان ہے اس سے مراد کیا ہے؟ نیکی کا صلہ، مراد جنت ہے. اور جو پہلا احسان ہے اس سے مراد ہے نیکی، مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اس کو جو صلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنی پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ابھی جو دو جنتوں کا ذکر ہوا، تو اس جنت کے اندر، یعنی یہ تو دو جنتیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ فضیلت میں
اور درجے میں یہ زیادہ بلند ہوں گی ان دوسری دو جنتوں سے کہ جن کا یہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ جنتانی، دو جنتیں اور ہوں گی، ان دو جنتوں کے علاوہ، یعنی کہ جن جنتوں کا بھی پہلے ذکر گزر چکا ہے تو ان کے علاوہ دو جنتیں کیا ہوں گی؟ اور ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، اب ان دونوں جنتوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدہامتان، وہ دونوں جنتیں کیسی ہوں گی؟ انتہائی سیاہی مائل ہوں گی، سیاہی مائل اور گہرے سبز، یعنی دونوں جنتیں انتہائی سیاہی مائل گہرے سبز، یعنی کثرت سے ان کی سیرابی کی وجہ سے اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ کیا ہوں گی؟ دونوں سیاہی مائل ہوں گی اور گہری سبز ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں میں، عینانی، دو چشمے ہوں گے، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے، نضاختانی، جوش مارتے ہوئے، ابلتے ہوئے دو چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں میں پھل ہوں گے، یعنی ان دو جنتوں کے اندر پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجور کے درخت، کھجوروں کے درخت ہوں گے، وَرُمَّان، اور انار ہوں گے، یعنی یہ جو دو جنتیں ہیں ان کے اندر پھل ہوں گے، کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور اسی طرح رمان یعنی انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ، ان جنتوں میں، یعنی جنتیں، جتنی بھی جو جنتیں ہوں گی جنت کے اندر، جو باغات ہوں گے، جو جنتیں ہوں گی، ان میں ہوں گی خیرات، خوبصورت عورتیں، حسان، خوبصورت عورتیں، خیرات خیرت ان کی جمع ہے، اور حسان حسناء کی جمع ہے، یعنی جنتوں کے اندر جو ہے، جو عورتیں ہوں گی، جو جنتی کی جو بیویاں ہوں گی، ان کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ اخلاق اور کردار کی خوبیاں جو ہے وہ خیرات ان سے ان کو بیان فرمایا، اور جو حسن و جمال ہے ان کو لفظ حسان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ فیہن، ان جنتوں کے اندر، خیرات، یعنی خوبصورت عورتیں ہوں گے، حسان، اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی، مقصورات، جو روکی ہوئی ہوں گی، فی الخیامی، خیموں میں۔ حور حوراء کی جمع ہے، اور مراد اس سے یعنی سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والی عورتیں، یعنی کہ ایسی عورت کے جس کی جو آنکھ کا جو سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو اور جو سفید حصہ انتہائی سفید ہو، تو اس کو حور کہتے ہیں۔ تو مقصورات کی جمع، یعنی کہ کثر سے ہے، مراد روکی ہوئی، جو ٹھہرائی گئی ہوں گی، فی الخیامی، خیموں میں، خیموں کے اندر جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا، نہیں ہاتھ لگایا ہوگا ان کو، ان کو، یعنی ان عورتوں کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم نے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب جنتیوں کا بیان ہے کہ جنتی جو ہے وہ عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، یعنی ایسے تختوں پر براجمان ہوں گے کہ جن پر جو ہے وہ سبز رنگ کی مسندیں ہوں گی، غلیچے ہوں گے، اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش جو ہے فرش بچھے ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے متکئین، کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرفن، رفرف سے کیا مراد ہے؟ قالین، ایسے قالینوں پہ، خضر، سبز، وہ ابقرین، اور نہایت نادر، حسان نفیس، یعنی ایسے فرشوں پہ، ایسے قالینوں پہ وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے کہ جو سبز ہوں گے، جو کیا ہوں گے؟ سبز ہوں گے، اور وہ ابقرین، حسان، اور نہایت نادر ہوں گے، اور انتہائی نفیس ہوں گے، انتہائی نادر اور نفیس وہ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک، بڑی برکت والا ہے، اسم، نام، ربی کا، آپ کے رب کا، تو تبارک اسم ربک، بڑی برکت والا ہے آپ کے رب کا نام، کہ وہ رب ذی الجلال، جو بڑا جلال والا ہے،
بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی بڑائی والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ رحمان ہم نے مکمل کر لی۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اس طرح جو پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔